الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذين هم خلاصة العالم الأعمال وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون. قال الله تعالى في مقام آخر: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. وفي رواية: إن أشرار الناس يوم القيامة الذي يتقى مخافة فحشه. وفي رواية: إن الله اختارني واختار لي أصحابا وسيأتي قوم يسبونهم وينقصونهم فلا تجالسوهم ولا تشاركوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المخلصين الموحدين، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں
جہاں ان اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ان اعمال میں دو قسم کے اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک اعمال کا تعلق ہے کرنے سے اور دوسرے کا تعلق ہے رکنے سے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ اعمال کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ اعمال کے نہ کرنے کا حکم دیا، مقصد دونوں میں ہی انسان کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ کہ جو اعمال کرنے ہیں، جیسے عقائد میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، جسے عقیدہ توحید کہتے ہیں، اور شرک سے بچنا ہے، یعنی شرک نہیں کرنا۔ اسی طرح عقیدہ رسالت ہے تو تمام انبیاء کرام کو ماننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا ہے۔ اور اس کی دوسری طرف کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کے بھی پیغمبر کو نہیں ماننا۔ اسی طرح اعمال میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے تو حج کرنا ہے۔ تو جہاں اعمال میں کرنے کا حکم دیا کہ یہ احکام بجا لانے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بہت سارے ایسے احکام بھی ذکر فرمائے کہ جن کو نہیں کرنا، جن سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ ان سارے احکامات میں سے، ان سارے اعمال میں سے جس عمل پر سب سے زیادہ قرآن مجید میں زور دیا گیا ہے کہ یہ عمل نہیں کرنا، اس عمل کا تعلق ہے انسان کی زبان سے۔ اس لیے کہ یہ زبان ہی ایسی چیز ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک دائرہ اسلام میں داخل ہوا تو زبان سے کلمہ پڑھا، زبان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، تو تب جا کے مسلمان ہوا، اسلام کے دائرے میں داخل ہوا۔ اور زندگی کا آخر ہے، یعنی انسان مر رہا ہے، تو اس وقت بھی کیا ہے کہ من قال آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا وہاں بھی تعلق انسان کی زبان کا ہے کہ وہ خوش نصیب آدمی کہ جس کی زندگی کی زبان سے نکلنے والا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، تو فرمایا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ تو احکامات میں سے جن چیزوں کا سب سے زیادہ تعلق جو زبان سے ہے، اس لیے کہ عام فام لفظ بولے جاتے ہیں
کہ زبان ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو تخت شاہی پہ بھی بٹھاتی ہے، تخت دار پہ بھی لٹکاتی ہے۔ انسان کا پورا جسم، انسان کا اندر کا جتنا بھی جو اعمال ہے، افعال ہے، کسی کو کچھ نظر نہیں آتا میرے اندر کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، میرے افعال کیا ہیں، لیکن اس بند دکان کا وہ جو تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ دکان کس کی ہے۔ اس تالے کا نام ہے زبان، کہ یہ زبان ہی ہے کہ جب یہ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر یہ سونا رکھا ہے یا اس میں گند بھرا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان اعمال و افعال سے ڈرایا ہے کہ بھائی اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ یہی زبان ہے جو انسان کی پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سالوں کی عبادات ہی کیوں نہ ہو، زبان سے نکلنے والا ایک لفظ اور وہ ہزاروں سال کی نیکیاں اور عبادات کو رائگاں اور بیکار اور ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کیا فرمایا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس لیے کہ زبان پر میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے فرشتوں میں سے وہ حافظ اور نگران مقرر کیے کہ زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو ہے، جو بھی زبان سے بولا گیا وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں حل ہو کے ضائع نہیں ہوا، بلکہ فرمایا اوپر محافظ بیٹھے ہوئے، ادھر زبان سے نکلا لفظ ادھر فوراً سے وہ محفوظ ہو گیا، ضائع نہیں ہوا، اس کو لکھ لیا گیا، اور نکلنے والا ہر لفظ اس کے بارے میں تجھے سوال اور جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس کی بار تاکید فرمائی کہ خیال کرنا اپنی زبان کو بری چیزوں سے، برے الفاظ سے اور برے الفاظ بولنے سے، ہر ایک چیز سے محفوظ رکھنا، وگرنہ کئی سینکڑا نیکیاں کی ہوئی تمہارے ایک لفظ کے بولنے سے ضائع ہو جائے گی اور پھر تم کر بھی کچھ نہیں سکو گے۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ وضاحت فرما دی کہ اپنی زبان کی حفاظت خاص کر کے کرنی ہے، اس لیے کہ یہ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ، یہ تو میں نے اعمال کی بات کی ہے نا، مگر نہ بساؤ کا انسان اس حد درجہ گر جاتا ہے کہ زبان سے کچھ ایسا لفظ بول دیتے ہیں کہ جس سے اعمال کو دور کی بات ہے ایمان سے بھی فارغ ہو جاتا ہے، ایمان سے بھی انسان جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی بھی فرمائی، اور پھر 18ویں پارے کے شروع میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کامیابی کی شرائط کو بیان کیا نا کہ کون ایمان والے کامیاب ہیں، ان میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر اس بات کو ذکر فرمایا۔ انداز دیکھیے تو سورۃ المومنون 18واں پارہ اور پہلی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ خالق کائنات نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ کون سے اہل ایمان کامیاب ہوئے؟ پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، جسے عام فہم کہا جاتا ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنا۔ خشوع کا مطلب ہے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو،
اور خضوع کا مطلب ہے وہ ڈر انسان کے اعضاء سے ظاہر ہونا چاہیے کہ نماز میں عاجزی نظر آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، عاجزی اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا، اور میں جن کے اندر یہ صفات ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ دوسری صفت فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا وہ اہل ایمان کامیاب ہے جو ہر قسم کی بےہودہ بات کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے، فرمایا ہر قسم کی بےہودہ بات ان کی زبان سے دور رہتی ہے۔ اور سورہ فرقان میں کیا فرمایا آیت نمبر 63 میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، فرمایا وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، وہ میں اللہ تعالیٰ کے میں رحمان کے بندے وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، فرمایا وہ ہر قسم کی لغویات، ہر قسم کی بےہودہ باتیں نہ زبان سے بولتے ہیں نہ کانوں سے سنتے ہیں۔ اور سورہ فرقان کا انداز دیکھیے گا، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور عظمتوں والے اور شان اور مقام والے تمام تر انسانوں میں سے وہ خوش نصیب ہے۔ فرمایا پہلی صفت یمشون علی الارض ہونا، فرمایا وہ زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر فخر غرور گھمنڈ ان کے قریب نہیں آتا، فرمایا عاجزی سے زمین پہ چلتے ہیں۔ اور دوسری وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا اگر کوئی جاہل آدمی ان سے غلط الفاظ سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ غلط بات کا جواب غلط بات سے نہیں دیتے بلکہ سلام، فرمایا بڑی اچھی بات کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیوں غلط بات کا جواب غلط بات سے نہیں دیتے؟ اس لیے کہ معلوم ہے زبان کو اپنی غلط باتوں سے میں نے محفوظ رکھنا ہے، زبان سے بےہودہ الفاظ نہیں نکالنے۔ حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، مشکات شریف جلد اور صفحہ نمبر 413 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا لیس المؤمن، مومن کی یہ صفات نہیں ہے، فرمایا مومن کبھی بھی نہ تانا دینے والا ہوگا ولا اللعان، اور نہ تو لعن طعن کرنے والا ہوگا ولا الفاحش ولا البذیء، اور فرمایا نہ تو فحش کلام کرنے والا ہوگا اور نہ تو بے حیائی کی بات کرنے والا ہوگا۔ فرمایا مومن کی یہ صفات نہیں ہے کہ وہ زبان سے طرح طرح کے بکواسات کرے، زبان سے گالی گلوچ دے، زبان سے کسی پر لعنت کرے، کسی کو برا بھلا کہے، فرمایا مومن کی یہ صفات نہیں ہوگی۔ اور سنیے گا حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس ہے، فرمایا ان اشرار الناس یوم القیامہ الذی یتقی مخافۃ فحشہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث مبارکہ جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 90 ہے، پیارے پیغمبر کی زبان مقدس ہے، فرمایا قیامت کے دن سارے لوگوں میں سے
سب سے شریر آدمی، سب سے بدترین آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا الذی یتقی مخافۃ فحشہ، کہ جس کی زبان کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے کلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا فلاں کو بڑا بکواسی ہے، صرف بات کرنے کی دیر ہوتی ہے گالیوں پہ شروع ہو جاتا ہے، طرح طرح کے بکواس کرتا ہے، بڑا بد اخلاق ہے، لہذا اس سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ پر میں جو لوگ کسی کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس سے بولنا چھوڑ دیں، اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں، فَإِنَّ أَشْرَارَ النَّاسِ، قیامت کے دن فرمائے یہ سب سے بدترین آدمی ہوگا۔ ہم تو ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ زبان سے جو بکواس آیا اور جیسے بھی آیا بس بولتے جائیں اور بولتے جائیں۔ حدیث سے مبارکہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس ہے اور الفاظ بڑے توجہ طلب ہے۔ فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تم میں سے جو انسان بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، فرمائے جب بھی بولے تو زبان سے اچھی بات بولے، جب بھی زبان سے بولے تو نیکی کی بات بولے، فرمائے اگر اچھی بات نہیں بول سکتا تو پھر اولی یصمت، پھر بولنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہ جائے، بہتر ہے کہ خاموش ہو جائے۔ اکثر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے خاموشی اہم عبادت ہے، وہ اس لیے لکھی ہوتی ہیں کہ جناب اگر بولو گے تو جتنا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا جتنا زیادہ بولو گے اتنی زیادہ غلطیاں کرو گے، اس لیے ہمیشہ مناسب وقت میں مناسب بات بولو، فرمایا جتنا کم بولو گے اتنا گناہ کم ہوگا، جتنا زیادہ بولتے جاؤ گے اتنی زیادہ غلطیاں ہوتی جائیں گی۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ترمذی شریف اور جلدوں میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ جو بد کلامی کرنا ہے، کسی کو گالی دینا ہے، کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا ہے، فرمایا سباب المسلم فسوق، فرمایا مسلمان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس کے قتل کو جائز سمجھنا یہ کفر کے برابر گناہ ہے۔ اور میں کتنی بڑی بات میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو آدمی بھی زبان سے فحش کلامی کرتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، فرمایا طعنہ کرتا ہے، فحش کو بد اخلاقی کرنے والے انسان پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور اس آدمی کو جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اور اس کی بد اخلاقی اور فحش گوئی کی وجہ سے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں بڑی سخت قسم کی بدبو نکلنی ہے اس کے منہ سے، فرمایا اتنی سخت بدبو نکلنی ہے کہ اہل جہنم نے پوچھنا ہے یار یہ کون ہے ایسا آدمی کہ جس کی زبان سے جس کے منہ سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو بتایا جائے گا یہ دنیا میں فحش گو تھا، دنیا میں زبان سے بکواسات کرنے والا تھا، گالی گلوچ دینے والا، بد اخلاقی کرنے والا اور بکواسات رکھنے والا تھا،
فرمایا اس لیے اس کو جناب یہ سزا دی گئی ہے۔ اور حضرت ابراہیم میں سرا نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ یہ بد اخلاقی والی کون سی جناب کلام ہوتی ہے، کون سا کلام، کون سی بات بد اخلاقی والی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان فرمایا ایسی باتیں ذکر کرے کہ جن کو ذکر کرنا عام لوگوں میں مناسب نہ ہو۔ کیا مطلب؟ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پردہ دیا ہے، فرمایا اس کا ذکر عام لوگوں میں کرنا، اب شرمگاہ کا نام لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے پردے میں اس کو رکھا ہے۔ فرمایا یہ کوئی نام لے رہا ہے عام لوگوں میں تو یہ فحش کلام کر رہا ہے۔ اور فرمایا ایسے کلام کرنے والے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جی حدیث مبارکہ ایک صحابی ہے سوال کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی معمولی آدمی، عام سا آدمی گالی دے دیتا ہے تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب سننے والے کہیں گے جناب کتنا معتبر آدمی ہے اور ایک عام سا آدمی گالی دے رہا ہے، یار کیا کرنا چاہیے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا آئے متصابانی شیطانانی یتہاترانی ویتقاذبان، فرمایا یاد رکھو جو دو گالیاں دینے والے، جو دو بکواس کرنے والے ہیں، یہ دونوں خود شیطان ہیں کہ شیطان والا کام کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا اگر کوئی آپ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، وہ شیطان بنائے، اگر آپ بھی جواب میں گالی دو گے تو تم دونوں شیطان بن جاؤ گے۔ یہاں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے معاشرے۔ جی اصل بات یہ ہے کہ جب یہ شعور ہی ختم ہو گیا نا کہ کون سا گناہ ہے بھی صحیح، اس سے بچنا بھی ہے کہ نہیں ہے، جب گناہ کا شعور ہی ختم تو پھر کس نے گناہ سے بچنا ہے؟ جی دوست ایک دوسرے کو ہنسی مذاق میں گالیاں دے رہے ہوں گے، ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا سے کیا بکواس کر رہے ہوں گے، اور پھر کچھ ہی دن بعد سامنے آئے گی کہ لڑائی ہوئی۔ کیوں لڑائی ہوئی؟ کہ اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے گالی دی، پھر لڑائی ہوئی۔ اور ویسے اپنی مرضی سے جتنے بکواس کرتے رہے اور پھر اس کو گناہ بھی کوئی نہیں سمجھتا، گناہ بھی نہیں۔ پچھلے جمعے میں بھی حدیث سنا چکا ہوں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا سب سے غریب کون سا ہوگا؟ تفصیل پچھلے جمعے پہ گزر چکی ہے۔ فرمایا وہ سب سے غریب انسان ہوگا جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن جب حساب شروع ہونے لگے گا تو کتنے لوگ آ جائیں گے کہ جن کو اس نے گالی دی ہوگی، گالی کے بدلے میں جناب نیکیاں تقسیم شروع کرنا ہو جائیں گی۔ میں اتنی گالیاں دی لوگوں کو کہ جناب ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی، ابھی بھی لوگوں کا حق باقی رہ گیا، اب ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ میں دوسروں کے گناہ اپنے گناہ لیں گے، یہ جو لاکھوں نیکیاں لانے والا یہ دوسروں کو گالیاں دینے کی وجہ سے آج خالی ہاتھ ہو کے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا یہ میری امت کا سب سے غریب ترین آدمی۔ فرمایا اس لیے زبان کی حفاظت کیجئے، زبان سے کبھی بھی کوئی بھی غلط بات نہ نکالے، اپنی زبان سے گالی گلوچ، طعنہ زنی، بد اخلاقی، بکواسات، اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ وگرنہ یاد رکھیے اور میرے پیارے، نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، نیکی کر کے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا نیکی کی جاتی ہے لیکن ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے حفاظت نہیں کی جاتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا وجود نام اعمال میں باقی نہیں رہتا۔ حدیث مبارکہ میرے پیارے پیغمبر کی محفل ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ ان رجلا شتم ابا بکر، ایک آدمی آیا آپ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بکواس کیا ہے۔ حضرت ابوبکر خاموش ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پر میں دوسری دفعہ
تیسری دفعہ جب تیسری دفعہ اس نے بات کہی، اس سے پہلے میرے پیارے پیغمبر مسکرا رہے تھے، صحابہ کرام بڑا حیران ہو رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میرا پیغمبر مسکرائے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے غصے میں اسے کوئی لفظ کہہ دیا، میرے پیارے پیغمبر اس طرح سے ناراض غصہ کے اٹھ کے چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ مسکراتے رہے، جب میں نے جواب دیا آپ غصہ ہو کے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ سنیے گا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او میرے پیارے ابو بکر، قال انه كان معك ملك يرد عنك فلما رددت عليه بعد قوله وقع الشيطان فلم اقل لأقعد من اشبع الشيطان۔ فرمایا جب تک آپ خاموش رہے، آپ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دیتا رہا، جیسے ہی آپ نے جواب دیا یہ درمیان میں شیطان آ گیا۔ اب جس جگہ پہ شیطان آ جائے میں پیغمبر اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ فرمایا جب تک خاموش رہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دفاع کے لیے فرشتہ مقرر کر دیا اور یہ مسلم قانون بنا دیا۔ اور میں کوئی کسی کو برا بنا کہہ رہا ہے، اگر وہ خاموش ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دفاع ہو رہا ہے۔ یہ کل ہمارے ایک دوست ہیں فزکس کے ٹیچر ہیں، حافظ قرآن ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑا اچھا جملہ بولا انہوں نے، کہتے میں اکثر اسٹوڈنٹ کو اور اپنے شاگردوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو آپ نے گالی دی یا کسی کو آپ نے تھپڑ مارا اور اس آدمی نے جواب میں آپ کو تھپڑ بھی مار دیا، آپ کو گالی بھی دے دی، تو پھر دل کو سکون میں رکھنے کے حساب برابر سرابر ہو گیا، لیکن گناہ تو تھا ہی، اس کے لیے معافی مانگے۔ اگر کسی کو آپ نے تھپڑ مارے یا آپ نے گالی دی ہے اور وہ آدمی آگے سے خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی فلاح اس لیے کہ اب اس کے پاؤں پڑ جائے جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خاموشی جو ہے نا وہ یہ بتا رہی ہے کہ اب اس کا دفاع میرے رب نے کرنا ہے، میرے رب نے اس کا بدلہ لینا ہے، اب اس کے پاؤں پڑ کے اس سے معافی مانگو، یار معاف کر دے، اگر نہیں تو پھر اس کے انتقام کے لیے تیار ہو جائے۔ اور حقیقت اسی طرح ہے، ایک دفعہ نہیں سینکڑوں ایسے واقعات دیکھے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو خاموش ہوا بدلہ نہیں لیا، اس نے غریب تھا خاموش ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے بدلہ لیا کہ آنے والی نسلیں برباد کر کے رکھا۔ جی اس لیے کسی کو کمزور سمجھ کر اس پر اپنی شہزوری کا بوجھ نہ لادا کرو میرے دوستوں، مگر میں یاد رکھو کوئی بھی مظلوم ہے چاہے کافر ہی کیوں نہیں، کوئی بھی مظلوم ہے تو مظلوم کی اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا کے رکھنا چاہیے۔ جی تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جن کو نہیں کرنا تاکہ اعمال بچ سکیں، نیکیاں ہماری اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو جائیں۔ اگر وہاں ان میں سے سب سے زیادہ جو ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ ہیں وہ ہے ہماری زبان سے ہونے والے گناہ، زبان سے نکلنے والے بکواسات، زبان سے نکلنے والی گالیاں۔ اور حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا سباب المسلم کالمشرف علی الحلقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس انسان نے کسی مسلمان کو گالی دی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنے پورے جسم کو آگ لگا دی ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح کسی کو گالی دینا۔ اور حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی سنیے گا، فرمایا ان اسکل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن وان اللہ یبغض فاحش البذیء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن بندے مومن کے نام
اس کا اچھا اخلاق ہونا ہے۔ اور اگلی بات وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ فَاحِشَ الْبَذِيَّةَ، بے شک اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے کس انسان سے، فرمائے فاحش البذیہ، جو بےہودہ باتیں کرنے والا ہو، جو گالیاں دینے والا ہو، جو زبان سے بکواس کرنے والا ہو، البذیہ، اور حد سے تجاوز کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کبھی بھی محبت نہیں فرماتا۔ میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں آ گئے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے میں کون سے کام کروں اور کن سے رک جاؤں۔ میرے پیارے پیغمبر نے نصیحتوں کا سلسلہ شروع فرمایا، بڑا لمبا سلسلہ، اس میں سے ایک بار بار فرمایا اللہ تسبن احد، اور میرے پیارے صحابی یاد رکھنا کسی کو کبھی بھی گالی نہیں دینی، زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اس دن کے بعد فما سبقت بالہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، پیارے پیغمبر کی نصیحت کے بعد میں نے نہ کسی انسان کو اور نہ کسی جانور کو کبھی بھی میں نے گالی نہیں دی، زبان سے برا بھلا نہیں کہا۔ اور دوسری نصیحت کیا فرمائی، فرمایا وَإِنْ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ وَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فرمایا اگر تمہیں کوئی گالی دے یا تمہیں کسی بات پر آر دلائے کہ تیرے اندر فلاں ہے، فلاں موقع پہ تمہیں یہ گناہ کیا تھا، تو فرمایا ان عیوب پر کسی کو بھی آر مت دلاؤ، فرمایا جس کے اندر عیب ہے اس عیب کا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کو آر دلائی، کسی کو گالی دی، کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، فرمایا اس بیان کرنے کا وبال پھر تمہارے اوپر آئے گا۔ جس کے اندر عیب ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ جی اگر آپ کو پتہ بھی ہے عیب کا تو پھر اس کی پردہ پوشی کرو، نہ کہ یہ ہو کہ لوگوں کے سامنے اس کو عیاں کرو اور لوگوں کے سامنے اسے عیب آر دلاؤ۔ فرمایا اگر آر دلاؤ گے تو آر دلانے کا وبال اب تمہارے اوپر آئے گا۔ جی وہ حدیث مبارکہ بھی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کتنے خوش نصیب لوگ قیامت کے دن آئیں گے، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے ان آنے والے لوگوں کو ادھر نہیں رکنے دینا، فرمایا ان کو لے جاؤ جنت کی طرف۔ بڑے حیران ہوں گے، عرض کریں گے یا اللہ نام اعمال میں بڑے گناہ ہیں، ہم تو ڈر ڈر کے آ رہے تھے، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، اور آج آپ نے ہمارے لیے اتنی آسانی فرما دی کہ ہمارے لیے آتے ہی جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرمایا آپ نے دنیا کے اندر رہ کے میرے فلاں فلاں بندے کے عیبوں پہ پردہ دیا تھا، فرمایا فلاں کے عیب تمہیں معلوم تھے، فلاں کے عیب معلوم تھے، لیکن سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود آپ نے لوگوں کے عیبوں پہ پردہ دیا۔ فرمایا یہ ستار العیوب ہونا یہ میں اللہ کی صفت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے عیبوں کو چھپا کے رکھتا ہوں۔ فرمایا آپ نے میری والی صفت اپنائی، جاؤ آج میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پہ پردہ دیتا ہوں، ادھر کھڑے نہیں ہونا، سیدھے جنت چلے جاؤ۔ اور آج تو ہمیں کسی کا عیب پتہ چل جائے، کسی کے عیب کے بارے میں معلوم ہو جائے، جی جب تک اسے 7 دنوں تک بات کو نہ پہنچائے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، جی جب تک اس کو سر محفل بدنام نہ کرے، اور کسی محفل میں بیٹھے اگر کوئی اس کی صفت کر رہے ہیں فلاں بڑا اچھا آدمی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ فلاں کے بارے میں یہ عیب ہے، تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، بڑا اچھا آدمی ہے، میرے کو کچھ بہتر کتنا چنگا جو ہے، کتنے اچھی عادات ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔
پھر ایک لوگ جو عیب ہے وہ 6-7 اپنی طرف سے ملا کے بیان کر دیے تاکہ لوگوں میں اچھی خاصی اس کی بے عزتی ہو۔ یہ بھی دیکھیں جس نے دنیا میں کسی کے عیب کی پردہ داری کی ہے، اور میں جس طرح دنیا میں اسے میں عیب کر کے بے عزت کیا نا، قیامت کے دن آئے گا تو ایسے شخص کو الگ سے اللہ تعالیٰ بے عزت کرے گا، الگ سے اس کو عیب ایک ایک کر کے دنیا والوں کو بتایا جائے گا یہ ہے وہ آدمی کہ جس نے دنیا میں لوگوں کے عیب چھپانے کی بجائے جناب لوگوں کے سامنے عیاں کی بے عزتی کرنے کے لیے، وہ تو چند دن کی زندگی تھی، چند دن کا وقت تھا، اور بے عزتی بھی چند وقت کی تھی، وہ گزر گئی، لیکن آج اس آدمی کی بے عزتی کی جا رہی ہے جس کی بے عزتی ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس کی ندامت نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی شرمندگی اس کو ہونی ہے۔ جی اس لیے میرے دوستوں اس بات کا خاص خیال کیا کرو، خاص خیال کیا کرو، اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کیا کرو، زبان سے کبھی بھی بکواس نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا بھلا نہ کہو۔ معاشرے کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ افسوس یہ ہے کہ انسان رکتا اس چیز سے جس کو گناہ سمجھتا ہے، جب گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو رکے گا کیسے؟ یہاں تو عام آدمی تو عام آدمی رہ گئے، یہاں تو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام، حتیٰ کہ خود پیغمبروں کی ذات بھی، جی صحابہ کرام کی ذات بھی محفوظ نہیں، لوگ ان پہ بھی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، ان پہ بھی بکواس کرے تو قرآن مجید کا انداز سمجھا۔ ہاں پہلا پارہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 13 اور میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان لوگوں کو کہا جائے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے پیغمبر کے صحابہ ایمان لے آئے، ہمیں ایسے ایمان لاؤ جیسے پیغمبر کے صحابہ نے ایمان قبول کیا ہے، تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان ان بے وقوفوں جیسا نہیں آئے؟ نعوذ باللہ، ہمیں یہ پیغمبر کے صحابہ تو بے وقوف ہے، کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لے کے آئے کہ جو ایمان لائے اور اپنا تن من دھن سب کچھ پیغمبر پہ وار دیا، ہمیں نہ اولاد کو بچایا، نہ جان کو بچایا، نہ مال نہ گھر، کچھ بھی پیچھے نہیں بچایا، سب کچھ پیغمبر کی آواز پہ قربان کر گئے۔ ہمیں یہ تو عقل والے لوگ نہیں ہیں جو پیغمبر پہ سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، یہ تو لوگ بلا بے وقوف ہے، وقت کیسے گزرے گا، زندگی کیسے گزاریں گے؟ رب کائنات فرماتے ہیں خبردار سن رکھو، جو میرے پیغمبر کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے ہیں، ہم السفہاء، یہ خود بے وقوف ہیں، خود انہیں پتہ نہیں ہے ہم کس ذات پہ جناب کام کر رہے ہیں، کن صحابہ کرام کی ذات پہ ہم انگلی اٹھا رہے ہیں، خود انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتاؤں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا ہم السفہاء، وہ خود سب سے بڑا بے وقوف ہے، خود عقل سے آ رہی ہے، خود اس کی عقل سے بنتی نہیں، اس لیے کہ جو پیغمبر کے صحابہ ہیں وہ عام نہیں ہے، وہ کون ہے؟ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے، مظاہر حق جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 573 پہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابا وجعلنی فیہم وزراء وانصارا واصحارا فمن صبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا
میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا دنیا والوں ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے میں پیغمبر کو اپنا پسندیدہ بنا لیا، میں پیغمبر کو مصطفیٰ بنایا، میں پیغمبر کو اپنا مصطفیٰ بنا لیا، مجھے اپنے لیے منتخب فرمایا، مجھے ساری کائنات میں سے رحمت للعالمین بنایا، میں پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے اعلیٰ مقام دیا۔ اگلی بات وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، اور پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کرام کو ساری دنیا میں سے پسند فرما لیا، پر میں میرے صحابہ کو میرے اللہ نے پسند کر کے مجھے عطا فرمائے، وَجَعَلَ لِي فِيهِمْ نُظَرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو میرا وزیر بنا دیا، میرا مشیر بنا دیا، میرے ساتھ مدد کرنے والے دین کے معاملے میں بنا دیا، وَأَصْحَارًا، اور ان کے ساتھ میں پیغمبر کی اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریاں بنا دی، میرے سسرال بنا دیے، پر میں کسی کی بیٹی میرے گھر ہے، کسی کی بہن میرے گھر ہے، پر میں جناب صدیق اکبر کی بیٹی میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ جناب فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ کی بہن فرمائے حضرت ام حبیبہ میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ فرمائے وجعل لی اصحارا، اللہ تعالیٰ نے انہی صحابہ کرام میں سے میرے سسرال بنا دیے، پر میں کسی کی بیٹی کسی کی بہن کسی کی پھوپھی میں پیغمبر کی زوجہ محترمہ بنا دی۔ اگلی بات سنیے گا، فرمائے فمن سبہم، فرمائے جس نے بھی ان پر لعنت کی، جس نے بھی ان کو برا بلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمائے ایسے بد نصیب پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور ساری کائنات کے لوگوں کی بھی ایسے آدمی پہ لعنت ہے۔ اگلی بات ولا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، فرمائے اللہ تعالیٰ نے ایسے بد نصیب کی قیامت کے دن نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرنی ہے، نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرنی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ فرمائے مظاہر حق میں جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 574 پہ حدیث مبارکہ ہے، اور غنیت الطالبین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ الفاظ سنیے گا، فرمائے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، فرمائے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی منتخب فرمایا، میرے صحابہ کو بھی میرے لیے منتخب فرمایا۔ آگے فرمایا وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَيَنْقُصُونَهُمْ، فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسی قوم آئے گی جنہوں نے آگے میرے صحابہ کو برا بھلا کہنا ہے، وَيَنْقُصُونَهُمْ، اور انہوں نے آگے ان کی توہین کرنی ہے، فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، ان کی توہین کرنے والے خیال کرنا فلا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم، فرمائے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے، ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی نہیں ہے، ولا تواکلوہم، ان کے ساتھ محفلیں بھی نہیں بنانی، کھانے پینے سے بھی دور رہنا ہے، اور اگلی بات ولا تناکحوہم، اور ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا۔ خیال کرنا ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اسی موقع پر ہمیں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس دور کے اندر جس وقت میں میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، جس زمانے میں فرمایا میرے صحابہ کی تنقید کی جا رہی ہو، تو پھر کیا میرا حکم ہے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، فرمایا پھر چاہیے کہ ہر عالم اپنا علم ظاہر کر دے۔ فرمایا ظاہر کرنے کا کیا مطلب؟ وہ جو میرے اللہ نے میرے صحابہ کے شان و
صحابہ کا دفاع نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ فرمائے ایسے آدمی پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی، ساری کائنات کی لعنت ہوگی، اور ایسے عالم کی کوئی بھی فرضی اور نفلی عبادت اللہ نے قبول ہی نہیں کرنی۔ جی اللہ اکبر۔ اور پھر واضح فرمایا مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے جلد 7 اور صفحہ نمبر 553 پہ، فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا خیال کرنا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ کیوں؟ فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم فلا نصفه، اس لیے کہ میرے صحابہ کی شان یہ ہے، فرمایا اگر بعد میں آنے والے لوگوں میں سے کوئی اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھ جو بھی خرچ کرے، فرمایا پھر بھی بعد میں آنے والا اس جو بھی مٹھ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، فرمایا اس لیے کہ میرے صحابہ جن کی تربیت میں اللہ کے پیغمبر نے خود کی ہے۔ اور میرے دوست ذرا سوچ تو صحیح نا، آج جاتے ہیں یہاں سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، فرمایا اور کسی کا ہاتھ اگر پیغمبر کے روزے مبارک کی جالی مبارک پہ لگ جائے، یہاں کے بھولا نہیں سماتا، ایک ایک کو بتاتا ہے یار میں پیغمبر کے روزے کی جالی کو ہاتھ لگا کے آیا ہوں، میں پیغمبر کے روزے کی جالی کو چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے سینے سے لگائی روزے کے پیغمبر کے روزے کی جالی کو، فرمایا آج تو اور میں پیغمبر کے صرف جالی مبارک کو ہاتھ لگائے، سینے سے لگائے، لوگ مبارکیں دیں، آئے گا جناب بڑا خوش نصیب ہے تجھے اتنی عظمت مل گئی۔ ذرا سوچ تو صحیح نا پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کیا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر آ رہے ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے سامنے آئے، فرمایا حالت کیا ہے؟ غربت اتنی ہے، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، فرمایا کچھ زیب کا لباس کیا ہوا ہے، صرف ایک ہی چادر لپیٹی ہے حضرت خبیب نے، اور نیچے ہو کے چلتا ہوا آ رہا ہے، سیدھا ہو کے بھی نہیں چلتا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا خبیب ذرا سیدھا تو ہو کے چلنا، فرمایا یا رسول اللہ یہ میری ایک ہی پگڑی، یہ میری ایک ہی چادر جس میں میں وقت گزار رہا ہوں، فرمایا اپنی چادر کو سلائی کر رہا تھا، آپ کا حکم آ گیا کہ پیغمبر آپ کو بلا رہا ہے، میں اسی طرح آدھا کام چھوڑے اور آپ کے پاس آ گیا ہوں، اگر سیدھا ہو کے چلتا ہوں تو میرا جسم ظاہر ہوتا ہے۔ میرا پیارا پیغمبر کھڑا ہوا آگے ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے، فرمایا خبیب آ جا میرے سینے سے لگ جا، اور میرا خبیب میری چاہت ہے میرے سینے سے لگ جائے یار، میرے دل میں ٹھنڈک بڑھ جائے، فرمایا اور ساتھ میں فرمایا میرا خبیب سوئی دھاگا کہاں ہے مجھے دینا، میں پیغمبر اپنے ہاتھوں سے تیرے کپڑوں کو سلائی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں یا رسول اللہ قربان جاؤں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا لا خبیب لا، میں پیغمبر کیا چاہتا ہوں انا اکون خطیبا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں میں پیغمبر لکھا جاؤں کہ میں اپنے غریب صحابہ کرام کے کپڑوں کو سلائی کرنے والا ہوں۔ پھر میں ایک نہیں میرے پیغمبر کے صحابی آ رہے ہیں، کتنی دفعہ ایسے ہوا اللہ کے پیارے پیغمبر ہاتھ پھیلا کے کہے ابو بکر او میرے عمر او میرے عثمان او میرے پیارے علی، میں چاہتا ہوں ذرا میرے سینے سے لگ جاؤ، آج دل بڑا اداس ہے۔ فرمایا یہ میرے پیغمبر کے صحابہ جو صحابہ کرام پیغمبر کے سینے سے سینہ لگا رہے ہیں، پیغمبر کے جسم سے جسم لگا رہے ہیں، اور میرے پیارے دوست ذرا سوچنا آج جالی کو ہاتھ لگا کے آئے تو خوش نصیب کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان صحابہ کی عظمتوں کے کیا کہنے جو پیغمبر کے جسم سے جسم لگا رہے ہیں۔ جی اسی لیے فرمایا لا تسبوا اصحابی، خیال کرنا میرے صحابہ کے بارے میں محتاط رہنا،
اور پھر قربان جاؤ سوموار کے دن میرے پیارے پیغمبر کا انتقال ہے اور اس سے پہلے جمعرات والے دن زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور الفاظ کیا فرمائے اور میرے امت کے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا اور میں میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا اللہ سے ڈرتے رہنا میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا میرے صحابہ پر طعن نہ کرنا اس لیے کہ فمن احبهم فبحبی احبهم فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا اس لیے کہ میرے صحابہ سے محبت کسی اور وجہ سے نہیں کرنی آپ نے صحابہ سے محبت میری محبت کی وجہ سے کرنی ہے اس لیے کہ وہ میرا صحابی ہے اور فرمایا جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی جس نے بغض رکھا فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم فرمایا اس کے دل میں پیغمبر کی دشمنی ہے میرے بغض کی وجہ سے وہ میرے صحابہ سے بغض رکھے گا جی تو عرض کیا کر رہا تھا میرے پیارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اپنی زبان کو غلط باتوں سے بچا کے رکھنا ہے والذین هم عن اللغو معرضون فرمایا اہل ایمان کامیاب ہو گئے کامیابی ان کا صحرا بن گئی لیکن کون سے اہل ایمان فرمایا جو اپنی زبان کو غلط باتوں سے دور رکھتے ہیں فرمایا فحش باتوں سے بچا کے رکھتے ہیں اپنی زبان کو صحابہ کرام کے طعن کرنے سے بچا کے رکھتے ہیں فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے اگر زبان کی حفاظت نہیں ہے شکر پہ لغام ہے جدھر جو بات نہیں بکواس کرتا گیا تو میرے پیارے یاد رکھ حدیث پاک سنا چکا ہوں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لیس المؤمن لعانا یاد رکھو مومن آدمی کبھی لانتے کرنے والا نہیں ہوتا مومن آدمی کبھی بے حیائی والی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا مومن آدمی کبھی بھی زبان سے بکواس کرنے والا نہیں ہوتا مومن آدمی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اس کا کنٹرول اپنی زبان پہ ہوتا ہے جی بے شمار حدیث بھی آپ کو سنائی ہیں قرآن مجید کے مختلف مقامات بھی آپ کے سامنے عرض کیے ہیں جی اس لیے میرے پیارے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہے جی یہی زبان ہے کہ زبان سے اکثر اوقات میں ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جن سے اعمال انسان کے باقی نہیں رہتے اور بعض اوقات میں تو ایسے لفظ انسان زبان سے نکال دیتا ہے کہ سرے سے ایمان سے بھی خالی ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر سب سے زیادہ جو زور دیا تو وہ زبان کی حفاظت پہ زور دیا فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید فرمایا زبان کو سوچ سمجھ کے کھولا کریں زبان سے سوچ سمجھ کے الفاظ کو نکالا کریں اس لیے کہ یہ زبان سے نکلے ہوئے لفظ یہ فضا میں حل ہو نہیں جاتے بلکہ یہ باقاعدہ طور پر نگران محافظوں کی نگرانی کے اندر لکھے جاتے ہیں اور پھر صرف لکھے نہیں جاتے پھر لکھے ہوئے کا میں اللہ نے آپ سے حساب بھی لینا ہے اس لیے ہمیشہ زبان سے اچھے الفاظ نکالنا حدیث پاک سنا چکا ہوں پھر عرض کر دیتا ہوں فرمایا تم میں سے کوئی بھی انسان فرمایا دو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ دو کاموں میں سے ایک ضرور کرے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ جب بھی زبان سے بولے تو اچھی بات بولے جب بھی زبان سے بولے تو اچھے الفاظ نکالے اگر اچھی بات نہیں بول سکتا أَوْ لِيَصْمُتْ پھر خاموشی بہتر ہے اور سرائکی میں بھی کیا کہتے ہو کوڑے بغل والو چپ چل گئے جی اور بھائی برائی کے الفاظ گناہ کے الفاظ بولنے سے
خاموشی بہتر ہے. اور یہ خاموشی یاد رکھیے گا، خاموش رہنا اس بات کی وجہ سے کہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی کے الفاظ نہ نکل جائے، یہ خاموشی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن عبادت میں شمار ہوگی. اس لیے زیادہ سے زیادہ اس بات کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ کی توفیق.